انتہائی قابل صد احترام میرے محترم و مکرم معزز سامعین حضرات، ماہ محرم کی فضیلت، اہمیت اور اعمال، اور اس کے ساتھ ساتھ ماہ محرم سے متعلق غیر شرعی نظریات و اعمال اور منکرات کا آج کی میں اس نشست میں مختصراً اجمالاً تذکرہ کروں گا۔ میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 ہے۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم میں آگے چل کے عرض کروں گا، لیکن اس سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ ماہ محرم کے متعلق قرآن و سنت کی تعلیمات کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ محرم ہمارے قمری اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اسی سے قمری سال کی ابتدا ہوتی ہے۔ شریعت کی نگاہ میں اس محرم کے مہینہ کو بڑی ہی اہمیت اور فضیلت حاصل ہے، اور یہ بھی میں آگے چل کر انشاءاللہ بیان کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں دو باتیں آپ حضرات کی خدمت میں مقدمہ کے طور پر عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا ایک بہت بڑا المیہ اور قابل افسوس رویہ اس امت کا یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس ماہ محرم الحرام کے متعلق نظریاتی اور عملی طور پر بہت سی بدعات، رسومات، غیر شرعی باتیں اور بے بنیاد عقائد، نظریات آج اس امت میں پائے جاتے ہیں۔ اس مہینہ کے حوالہ سے طرح طرح کی من گھڑت چیزیں عام کی گئیں، اور وہ من گھڑت اور بے بنیاد باتیں اور چیزیں ایسی ہیں جن کا قرآن و سنت کے ساتھ دور دور کا بھی علاقہ نہیں ہے، بلکہ آج امت کا بیشتر طبقہ اس محرم کے مہینہ کے حوالہ سے انتہائی قرآن و سنت کے خلاف چل رہا ہے۔ اس کا جو نقصان ہوا نا جی، اس کا جو نقصان ہوا وہ یہ ہوا، جو اس مہینہ کی حقیقی اہمیت اور فضیلت ہے اور جس کے متعلق صحیح روایات ہیں، قرآن و سنت کے اندر صحیح باتیں ہیں، معتبر تعلیمات ہیں، وہ دھندلا کر رہ گئی۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، امت روایات میں کھو گئی۔ جو حقیقت تھی وہ خرافات کے پیچھے چلی گئی۔ حقائق کیا ہیں اور قرآن و سنت محرم کے مہینہ کے بارے میں کیا ہمیں تعلیمات دیتے ہیں؟ قابل توجہ یہ بات ہے، جب ہم خرافات کے پیچھے پڑ گئے نا تو بہت بڑا نقصان یہ ہوا کہ صحیح احادیث اور امت کا ایک بہت بڑا طبقہ محرم کے اس مہینہ کے متعلق غلط فہمیوں کا شکار ہے۔ میری بات سمجھ رہے؟ اور پھر دینی تعلیمات سے ناواقفیت کا نتیجہ یہ ہے کہ بہت سے سادہ لوح لوگ ہمارے مسلمان اس مہینہ کے بارے میں نظریاتی اور عملی طور پر شریعت کی خلاف ورزی میں مبتلا ہے، اور انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اس محرم کا مہینہ، اس کے بارے میں صحیح نقطہ نظر کیا ہے۔ کیوں جی؟
اللہ اکبر۔ یہاں پر میں چلتے چلتے ایک اور بات عرض کرتا چلوں کہ اس میں پھر ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ میں نے کہا کہ امت غلط نظریات، بے بنیاد باتوں، من گڑت روایتوں کے پیچھے پڑی ہے۔ محرم کے بارے میں ذمہ داری کس کی ہے؟ تو یہ بات سن لیں اور نوٹ فرما لیں کہ اس میں ذمہ داری عوام کی بھی ہے اور خواص کی بھی ہے۔ علماء کی بھی اس میں ذمہ داری بنتی ہے، اہل علم کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ اہل علم کی ذمہ داری اس افسوسناک صورتحال میں یہ ہے کہ اہل علم اس ماہ سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں امت کی رہنمائی کریں۔ علماء اور اسی طرح جو اہل علم و دانش ہیں جن کو اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے، وہ صحیح رہنمائی کریں۔ ہمارے علماء، ہمارے مولوی حضرات، مجھے بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ محرم کے حوالہ سے بے بنیاد باتیں بے دھڑک منبر رسول پر بیٹھ کر کہہ رہے ہوتے ہیں۔ مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ متاثر ہو جائیں۔ حالانکہ میں نے عرض کیا کہ علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق جو صحیح باتیں ہیں ان کی طرف عوام کی توجہ دلائی جائے اور ان کی رہنمائی کی جائے۔ اور اسی طرح جتنی ذمہ داری علماء کی بنتی ہے اتنی ہی ذمہ داری عوام کی بھی بنتی ہے۔ عوام یعنی ایک عام مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے؟ دیکھیں، ایک عام مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس ماہ کے متعلق مستند اہل علم کے پاس جائیں اور اس ماہ کے متعلق مستند مفتیان کرام کے پاس جا کر مسائل پوچھیں، ان کے پاس جا کر یہ چلتی پھرتی باتیں۔ ایک نے آخیا جی لوکی کہندے نے دا کی مطلب ہے؟ حدیث میں آتا ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، تیرے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو سنی سنائی بات کو آگے کرتے۔ کنے آخیا جی سنے ہیں جی، اچھا جی سنے ہیں، لو جی، لا الہ الا اللہ۔ ایک سادہ لو اور عام مسلمان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مستند علماء کے پاس جائیں، مفتیان کرام کے پاس جائیں، ان سے رہنمائی حاصل کریں، قرآن و سنت کی صحیح تعلیمات پر جو مبنی جو حقائق جو نظریات ہیں ان کا جائزہ لیا جائے اور اپنی اصلاح کی جائے۔ انشاءاللہ تعالی اگر عوام کیوں جی جننے اج پیر نے نا جی حاجی صاحب، اگر عوام انہاں کول جانا چھڈ دے تے سارے دیہڑی لاندے ہون۔ جننے بابے نے نا اج خاص طور تے عورتاں انہاں کول جانا چھڈ جان نا، یہ سارے پیر تے بابے جڑے نے نا اے مستریاں دے نال لگے ہون۔ میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا کہ ہمارے پاکستان کے 5 پیر ایسے ہیں جو پورے ورلڈ میں امیر ترین ہیں۔ ہمارے پاکستان کے 5 گدیاں ایسی ہیں کہ پورے ورلڈ میں امیر ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو خیر یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ بہرحال ہمارے ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ ہم سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں۔ ایک چھوٹی سی گولی ہے جی جسے ہم پیناڈول کہتے ہیں یا پونسٹان کہتے ہیں۔ ہمارے سر میں درد ہوتا ہے نا جی، اگر کسی کے سر میں درد ہو تو ہم وہ 1 روپے کی 2 روپے کی گولی بھی کھانی ہو تو ساتھ والے سے پوچھ لیتے ہیں کیوں بھائی سر درد واسطے صحیح رہندی ہے نا۔
اور دین اور اپنا نظریہ اور اپنے عقائد کے بارے میں ہم اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ ہمیں جو کہتا ہے ہم اسے مان لیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ دو باتیں میں نے مقدمہ کے طور پر عرض کر دی۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے ماہ محرم کے چند فضائل بیان کروں گا، اور پھر اس کے بعد اس مہینہ کے اندر جو عام طور پر منکرات ہیں ہمارے ارد گرد، ان کی طرف بھی آپ کی توجہ انشاءاللہ دلاؤں گا۔ ماہ محرم انتہائی برکت والا اور عظمت والا مہینہ ہے، اور ماہ محرم ان 4 مہینوں میں شامل ہے جن 4 مہینوں کے بارے میں اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کہ یہ محترم مہینے ہیں۔ چنانچہ سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی کل تعداد 12 ہے۔ 12 کہتے ہیں 12 کو۔ اس بات سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ یہ جو 12 مہینے ہیں یہ خود اللہ تعالیٰ نے ترتیب دیے ہیں، وضع فرمائے۔ یہ جو ہمارے اسلامی جو 12 ماہ ہیں یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ وہ کسی نے کہا کہ من نہ دانم جنوری و فروری، من بدانم سن پیغمبری۔ میں نہیں جانتا کہ جنوری اور فروری کیا ہے، میں تو یہ جانتا ہوں کہ میرے پیغمبر کی سن اور ہجری کیا ہے۔ تو یہ جو ہجری سال ہیں اس کے 12 مہینے محرم، صفر، ربیع الاول، یہ 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ قرآن کہتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ۔ عند اللہ تو آپ سمجھتے ہیں نا، عند اللہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اللہ کے ہاں، اللہ کے نزدیک۔ 12 شہرا، وہ 12 مہینے ہیں۔ فی کتاب اللہ، یہاں کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، جسے ہم لوح محفوظ کہتے ہیں۔ اللہ کے ہاں لوح محفوظ میں، یہ جب سے لوح محفوظ ہے تب سے لکھے جا چکے ہیں۔ فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا تب سے لوح محفوظ میں یہ 12 مہینے درج کر دیے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ منہا 4 حرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، فرمایا یہی ہے دین کا سیدھا راستہ۔ اب آپ حضرات اس آیت مبارکہ کا ترجمہ تو سن چکے، میں ذرا تھوڑا سا اس کی تھوڑی سی تشریح تھوڑا سا ٹچ کروں گا تاکہ آپ حضرات کے سامنے اس آیت کے کچھ مفاہیم آ جائیں۔ پہلی بات تو میں نے عرض کر دی کہ اسلامی سال کے جو 12 مہینے ہیں یہ خود اللہ تعالیٰ کے ترتیب دیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود مقرر فرمائے، بلکہ پورا قمری سال اللہ تعالیٰ نے خود ترتیب دیا۔ اور اب آپ یہاں سے یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ ان مہینوں کی اہمیت اور فضیلت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کو مقرر فرمایا ہے۔ کیوں جی؟ ہمارے یہ جو جنوری، فروری، مارچ، اپریل، یہ جو مہینے ہیں یہ تو بتوں کے نام پر ہے۔ کیوں جی؟ آپ کو پتہ ہے اتوار کیا ہے؟ اچھا بات لمبی ہو جائے گی۔ اتوار کیا ہے جی؟ یہ اتوار کیا ہے؟ اتوار ہندی زبان کا لفظ ہے۔ ایت کہتے ہیں سورج کو، بھائی صاحب ایت کہتے ہیں سورج کو، وار کہتے ہیں دن کو۔ تو ایتوار کا مطلب ہے کیا؟ سورج کی عبادت کا دن۔ کیوں جی؟ اتوار کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ سن ڈے۔ کیا؟ سن ڈے، یعنی سورج کی عبادت کا دن۔ اسی طرح یہ جو ہے سوموار،
یہ سوم ہندی زبان میں کہتے ہیں چاند کو اور وار کہتے ہیں دن کو، تو سوموار کا کیا مطلب ہوگا؟ چاند کی عبادت کا دن۔ انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ منڈے، مون ڈے، چاند کی عبادت کا دن۔ یہ تو ساری آپ کو پتا ہے۔ سوموار جو ہے، سوموار آپ کے بھی علم میں ہوگا، انڈیا میں سومناتھ کا مندر تھا کہ نہیں؟ وہ سومناتھ کا جو جسے ماشاءاللہ سلطان محمود غزنوی نے فتح کیا، وہ سومناتھ کا مندر کیا تھا؟ وہ یہی تھا۔ سوم کہتے ہیں چاند کو۔ انہوں نے کیا کیا ہوا تھا؟ ایک بہت بڑے ہال کے اندر دیواروں میں چاروں طرف میگنٹ لگایا ہوا تھا، اچھا طاقت والا، اور درمیان میں لوہے کا ایک چاند بنا کے رکھ دیا تھا۔ اب وہ چاروں طرف سے میگنٹ اس کو اپنی طرف کھینچتا تھا تو وہ ہوا میں معلق تھا۔ تو خیر چھوڑو اس بات کو، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ سارے مہینے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ منہا اربعۃ حرم، فرمایا ان میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ یہ حدیث بتاتی ہے، چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے، حدثنا محمد ابن مسنہ حدثنا عبد الوہاب حدثنا ایوب عن محمد ابن سیرین عن ابن ابی بکرہ عن ابی بکرہ۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بخاری شریف کی یہ روایت ہے۔ فرماتے ہیں الزمان، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کا خطبہ ارشاد فرمایا نا میدان عرفات میں اونٹ پر سوار ہو کر، عربوں نے کیا کیا ہوا تھا؟ مہینوں میں بڑی گڑبڑ کر دی تھی۔ کوئی مہینہ آگے لائے گا، کوئی پیچھے لائے گا، کوئی ترتیب ایسے خراب کر دی تھی ترتیب انہوں نے۔ اچھا، رجب کے مہینے میں جنگ جائز نہیں تھی، میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ رجب کے مہینے میں قتال حرام تھا۔ وہ کیا کرتے؟ وہ کہتے لو بھائی اساں چونکہ قتال کرنا ہے لہذا ایس سال رجب جڑا نا 2 مہینے بعد ہوئے گا۔ مڑدے نہیں سن، چونکہ ہم نے فلانی قوم پر، فلانے قبیلے پر ہم نے وہ کیا ہے ڈاکہ ڈال دیں، لہذا اس سال ہم رجب ابھی نہیں منائیں گے بلکہ 2-3 ماہ بعد منا لیں گے، یا اس سال ہم منائیں گے ہی نہیں، اگلے سال منائیں گے۔ تو اس طرح کی بڑی گڑبڑیں ہو چکی تھی۔ لیکن جس سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج مبارک فرمایا نا، اس سال واقعتاً ہی ذی الحج کا مہینہ تھا، 9 ذی الحج۔ 9 ذی الحج میدان عرفات میں آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور آپ نے فرمایا قد استدارا کہیئا، آج سال گھوم کر وہی آ چکا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسے رکھا تھا۔ لہذا کوئی مت یہ کہے کہ جو گڑبڑ تھی، وہ جو گڑبڑ تھی، وہ جو وائرس تھا وہ ختم کر دیا ہے، کلیئر کر دیا اسے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ جو حرمت والے مہینے ہیں وہ 3 تو کٹھے ہیں، ثلاثۃ متوالیات، نمبر 1 ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، اور چوتھا فرمایا کہ رجب۔ تو یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی نے معارف القرآن میں اس آیت کے ضمن میں بڑی بڑی پیاری باتیں ارشاد فرمائی۔ اگر آپ کو موقع ملے تو معارف القرآن میں آپ سورہ توبہ آیت نمبر 36 کھول کر اس کا ذرا نا مطالعہ فرمائیں، کیونکہ یہاں پر تو اتنا وقت نہیں کہ ساری باتیں کر دی جائے۔ چند ایک باتیں میں یہاں پر عرض کر دیتا ہوں۔ فرمایا کہ ان 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا بنایا، برکت والا بنایا۔ کیا جی؟ یہ 4 مہینے زکوٰۃ، ذی الحج، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے برکت والے ہیں۔
چنانچہ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان 4 مہینوں میں کی گئی عبادات دوسرے مہینوں میں کی گئی عبادات سے افضل ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ جو محرم کا مہینہ ہے یہ بڑا ہی برکت والا ہو گیا۔ جب یہ مہینہ برکت والا ہے تو پھر اس مہینہ میں ہر کی گئی عبادت کا اجر بھی دیگر مہینوں کی بنسبت زیادہ ہو۔ یہ ہے اصل اس مہینہ کے بارے میں قرآن و سنت کی تعلیمات کہ یہ مہینہ حرمت والا ہے، احترام والا ہے، برکت والا ہے، کہ اس مہینہ کے اندر جو بھی آپ اچھا کام کریں گے اس میں برکت ہوگی۔ چنانچہ احکام القرآن للجساس امام جساس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو فرمایا کہ اس میں محرم کا مہینہ برکت والا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں، اور خاص طور پہ یہ 4 مہینے جو برکت والے ہیں، ان 4 مہینوں میں اگر کوئی شخص نیک کام شروع کرے گا تو ان 4 ماہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں پورا سال وہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ اسی طرح اس مہینے کی برکت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان 4 مہینوں میں کوئی غلط کام سے بچے گا، گناہ سے بچے گا، توبہ کرے گا ان 4 ماہ میں، تو انشاءاللہ باقی ماہ میں بھی اللہ تعالیٰ اسے اس گناہ سے بچنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ جی ہو گئی جی بات اس سلسلہ میں بھی۔ پھر اس مہینہ میں ایک دن ہے جسے عاشورہ کہتے ہیں۔ عاشورہ کس سے ہے؟ عاشورہ ہے عشر سے۔ عشر کسے کہتے ہیں؟ کیوں جی؟ 10 کو۔ عشر کسے کہتے ہیں؟ 10 کو۔ اچھا، لیکن اس مہینے کی 10 تاریخ کو عاشورہ کہنے کی کئی وجہ ہیں۔ عاشورہ، عشر کی جمع ہے عاشورہ، یوم عشور۔ اب آپ اگر کہیں گے عشر تو یہ کسی بھی مہینے کی 10 تاریخ ہوگی، لیکن جب آپ کہیں گے عاشورہ تو اس سے مراد محرم کی ہی 10 تاریخ ہوگی۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ محرم کی 10 تاریخ کے ساتھ تاریخ انسان بہت بڑے بڑے واقعات منسلک ہیں۔ یعنی اسے جیسے وہ کہتے ہیں نا بڑوں کا بڑا، فلانا بڑوں کا بڑا، یہ بھی ایسے ہی، یعنی محرم کی جو 10 تاریخ ہے یہ تمام 10 تاریخوں کی بڑی 10 تاریخ ہے، اس لیے اسے عاشورہ کہتے ہیں۔ تو اسے عاشورہ کیوں کہا گیا، اس کے لیے میرے عزیزو دوستو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، بخاری شریف کی ایک شرح ہے عمدۃ القاری، حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ نے 10 ایسی باتیں ذکر فرمائی ہیں جو 10 محرم کو ہوئی اس عمدۃ القاری میں۔ چنانچہ فرماتے ہیں محرم کی 10 تاریخ کو آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، توبہ قبول ہوئی۔ وہ میں نے کہا نا کہ 10 تاریخوں کی بڑی 10 تاریخ عاشورہ، یعنی یہ عاشورہ اس لیے ہے کہ آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، توبہ قبول ہوئی۔ پھر محرم کی 10 تاریخ کو نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہری۔ محرم کی ہی 10 تاریخ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی۔ محرم ہی کی 10 تاریخ کو یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے خلاصی ملی۔ محرم ہی کی 10 تاریخ کو حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا۔ محرم کی 10 تاریخ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ کر آئی۔ محرم کی 10 تاریخ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی۔ محرم کی 10 تاریخ کو حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور محرم کی 10 تاریخ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اور نمبر 10 یہ
کہ محرم ہی کی 10 تاریخ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت والی آیت نازل ہوئی۔ اب یہ اتنے بڑے بڑے عظیم الشان کام ہیں جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوئے، اور محرم کی 10 تاریخ کو یہ عظیم الشان کام ہوتے آ رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، 10 تاریخ میں برکت آ گئی۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے خلاصی ملی، 10 تاریخ میں برکت آ گئی۔ یوں برکتیں آتی گئیں، یہ عاشورہ بنتا چلا گیا۔ لیکن آج غلط تعلیمات، بنیادی دینی عقائد میں من گڑت روایات، بے بنیاد باتوں کی وجہ سے وہ تمام برکتیں جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی، انبیاء میں چلتی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی، اور جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی تو بے بنیاد باتیں، من گڑت قصوں کی وجہ سے ہم نے جب اپنے عقائد کو غلط کر لیا، ان برکتوں سے محروم ہو گئے۔ اسی نا مرماچ نہیں کوئی کام کرنا، تو کی کرن لگا ہے میں لینٹر پان لگا، اوہ مرم نے تین نہیں پتا لینٹر پان دے، تو کی کرن لگا ہے جی میں بچے دی شادی کرنا، اوہ استغفر اللہ محرمہ جی شادی، تو کی کرن لگا ہے جی میں جناب دکان دا افتتاح کرنا، استغفر اللہ مرماچ، یعنی کوئی چنگا کام کرن نہیں دینا مرماچ۔ اوہ اللہ دے بندے ہو، تسی انسانی تاریخ چوک کے ویکھو، جتنے بڑے بڑے مارکات الآراء کام ہوئے ہیں وہ محرم میں ہوئے ہیں، اور ہم نے غلط عقائد کی وجہ سے، من گڑت روایات کی وجہ سے ان پر بند لگا دیا۔ چنانچہ یہ سن لیں، میری آخری باتیں ہیں، بہت ساری باتوں کو میں نے عرض کرنا تھا، چھوڑ دیا یار، وقت نہیں ہوتا۔ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ محرم کا مہینہ سوگ کا مہینہ ہے، بیاہ نہیں کرنا، پتر نہیں بیانا، شادی نہیں کرنی، کیوں جی سوگ دا مہینہ ہے۔ آپ سے عرض کرتا ہوں، کوئی قرآن کی آیت، کوئی حدیث مجھے اس بات پر بتا دیں کہ جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ محرم سوگ کا مہینہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہو گیا 10 ہجری میں، 10 ہجری میں دین مکمل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین مکمل ہو گیا۔ واقعہ کربلا پیش آیا 50 سال بعد 60 ہجری میں، دین تو مکمل ہو گیا، دین تے مکمل ہو گیا۔ جب دین مکمل ہو چکا ہے تو پھر یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ محرم کے بارے میں سوگ، غم کی بات کرنا یہ بعد کی اختراع ہے، نہیں، محرم سوگ کا مہینہ نہیں، منہا اربعۃ حرم، قرآن کہتا ہے یہ تو برکت والا مہینہ ہے، اپنے اچھے کام اس مہینے میں کیا کرو۔ احکام القرآن للجساس کہتی ہے کہ اس مہینے میں تم کوئی اچھا کام کرو گے اللہ اس میں برکت ڈالے گا، اس مہینے میں کوئی تم نیک کام کرو گے اللہ اس نیکی میں برکت ڈالے گا، اس مہینے میں اگر تم کوئی اچھا کام کرو گے اللہ پورا سال کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اسی نا بھائی کیوں نہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، واقعہ تو بہت بڑا ہے، کیوں جی، نواسہ رسول ہیں، جگر گوشہ بطول ہیں، ان کی شہادت ہوئی، لیکن ذرا آپ مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیں
दिल पर हाथ रख कर बताएं कि क्या शहादत मुकाम हसरत है या मुकाम मुसरत है। और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने शेरा अंगर लड़ के जान दी है, कोई छुप के नहीं जान दी कि ऐसी होते तो गम करिए। वो तो लड़ गए और नेज़े पे चढ़ के भी कुरान पढ़कर यह बता दिया कि मैंने अपने नाने के दीन की हिफाजत करते हुए जान का नजराना पेश किया। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। नहीं यकीन आंदा आप निकल कर जाएं। आज इस दौर में अभी के इस दौर में ये चंद, मुझे कोई इतना तजर्बा नहीं, लेकिन ये चंद दिन पहले की बात है। ये ओल्ड ऑफिसर कॉलोनी में कोई कैप्टन थे, वो मेजर थे, वो शहीद हुए, तो हम उनके जनाजे पर गए। आप यकीन करें उसके वालिदैन को फूलों के हार डाले जा रहे थे। शहादत है यार, ये मुकाम हसरत है, ये तो मुकाम मुसर्रत है। असी इन्हू सोग दा महीना बना छड़े। चंद एक बातें जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहूंगा, वो मैं लिख कर भी लाया हूं, वो मुख्तसरन अर्ज कर देता हूं। नंबर एक, बहुत से लोगों का ख्याल यह है कि माह मुहर्रम या 10 मुहर्रम को जो फजीलत हासिल है वो सैयदना हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत ही की वजह से हासिल है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये ऐसा ही है कि जैसे आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई 10 मुहर्रम को तो बरकत आई, यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से खुलासी मिली, बरकत और ज्यादा हो गई। फिर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन से निजात मिली, बरकत और ज्यादा हो गई। दाऊद अलैहिस्सलाम उनको जनाब तौबा कबूल हुई, बरकत और ज्यादा हो गई। यूं बरकतें बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। फिर इसी 10 मुहर्रम को सैयदना हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत भी हो गई, बरकतों में और इजाफा हो गया। लिहाजा ये बात कि मुहर्रम 10 तारीख की जो फजीलत है वो शहादत हुसैन ही की वजह से है, ऐसा नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह। बहुत से लोग माह मुहर्रम में निकाह करना, वलीमा करना, शादी करना मायूब समझते हैं, गलत समझते हैं। लिहाजा निकाह की तारीख तय करते वक्त बाकायदा इस बात का एहतमाम करते हैं कि जनाब अली मुहर्रम नहीं होने चाहिए। हालांकि ये बात गलत है, ये गैर शरई नजरिया है। कुरान और सुन्नत का नजरिया ये है कि मुहर्रम, जिलकाद, ज़ुल्हज, मुहर्रम और रजब ये 4 महीने बरकत वाले हैं। इन बरकत वाले महीनों में जो काम करोगे इंशाअल्लाह उस काम में बरकत होगी। क्यों जी मियां साहब, स्वाद नहीं आ गया कि मुहर्रम के महीने में लोग समझते हैं निकाह करना नहुसत है। कुरान कहता है मिनहा अरबातुन हुरुम, और जालिमो कुरान कह रहा है कि ये बरकत वाला महीना है, तुसी जेड़े काम करोगे अल्लाह बरकत पाएगा। एक तो गल कट लई है कि नहुसत है। अच्छा भाई अजीजों दोस्तों, फिर इस महीने के साथ हमारे बाहर 2 बातों की तरफ इंतहाई तवज्जो आपकी कराना चाहूंगा। मुहर्रम के इस महीना में चूंकि एक मखसूस तबका है जो इस महीना को गम का महीना समझता है और फिर नोहेबाजी और इसी तरह मजलिस और ये सारे काम करते हैं, वो करते रहे। मैं साफ बात करता हूँ, मुझे तुम्हारे मजलिसों से, तुम्हारे जनाब जुलूसों से, मुझे कोई मसला नहीं है, तुम करो। मैं ज़ाती तौर पर वैसे भी फ़िरका वारियत के ख़िलाफ़ हूँ, तुम करो। लेकिन जो हमारे सुन्नी मुसलमान हैं, मेरे मुखातिब हैं सुन्नी, जो तो इस मजहब के साथ ताल्लुक रखते हैं वो मातम करें, जो मर्जी करें, उनकी इबादत का हिस्सा है, वो करें, करते रहे। मैं नहीं उनसे कोई बात। मेरे मुखातिब हैं सुन्नी, वही तुसा बचना है। क्यों जी?
तुसा सुन्निया ने बचना है इंशाअल्लाह ताला कि ऐसी किसी मजलिस में शिरकत नहीं करनी। क्यों भाई, बोलो जरा। आ जेडे होली बोलते ने, मेरा ख्याल है कि इन्होंने कोई डेट रख दी है कितने। क्यों भाई, जो सुन्नी मुसलमान सहीहुल अकीदा है वो इस बात का इजहार करें कि हम किसी नोहे में, किसी ऐसी मजलिस में, किसी ऐसे प्रोग्राम में शिरकत नहीं करेंगे। क्यों भाई, और इस बात का इजहार करें कि हम इस महीना को सोग का महीना नहीं समझते। जड़ा कुरान नू मनदा है उन्होंने मनना पैना है। मिनहा अरबातुन हुरुम, उन्होंने मनना पैना है कि यह महीना सोग दा नहीं, यह महीना बरकत दा है। अल्लाह ताला भाई अमल दी तौफीक।